وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہے، جن کا احصاء کرنا انسانی بساط سے بہت ہی دور کی بات ہے۔ بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت نیند ہے۔ انسان کو وقت پر نیند آ جائے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیند کے لیے بے چین ہیں، رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشان حال ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، مختلف چیزیں کر رہے ہیں کہ ان کو نیند آئے، بہت پریشان ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نیند۔ انسان کے پاس مال و دولت ہے، اسباب ہے، آسائش اور آرام کی تمام چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان بہتر سے بہتر گدا خرید سکتا ہے، بیڈ خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا، نیند نہیں خرید سکتا۔ یہ نیند اللہ کی عطا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جن کو نیند آتی ہے وہ رات میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں نیند کے لیے پریشان ہیں، اور جن کو نیند آتی ہے وہ سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب ماجرا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے نیند کو آپ کی آرام کا ذریعہ بنایا۔ سباتا یہ عربی کا لفظ ہے، سبت کے معنی ہوتے ہیں آرام کے۔ سباتا، اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ دیکھیے، انسان بس اوقات جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بہت تھک جاتا ہے، ٹائرڈنیس اس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو چند لمحات کی نیند مل جائے، تمام تھکان دور ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی ذہنی الجھنیں ہوں، جسمانی تکلیفیں ہوں، یہ تمام تھکان دور ہو جاتی ہے، اس کو بس چند لمحات کی نیند مل جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اور وہ بندہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، نشیط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، وہ روایت ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، سورہ جنگ احد کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا نیند کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں دن بھر کے تھکے ماندے صحابہ کرام دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک انہوں نے مقابلہ کیا، تو شام کے قریب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو نیند کا غلبہ عطا کیا۔ چند لمحات کے لیے وہ سو گئے، اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے سو گئے، تو دن بھر کی تھکان دور ہو گئی ان کی۔ اور کتنی تھکان ہوتی ہے، آج انسان گھر میں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ ہو، فنکشن ہو، تھک جاتا ہے، لیکن یہاں تو جنگ ہے، جنگ کے تھکے ماندے لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے نیند کا جھونکا آیا اور تمام تھکان دور ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر بیان کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ احد کے دن میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو سواری پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو مجھے نیند آ گئی، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر جاتی ہے اور میں اٹھا کر لے لیا کرتا تھا۔ تو ایک دوبارہ تازگی، ایک فریشنس ان کے اندر پیدا ہو گئی نیند کی وجہ سے۔ تو نیند کی اللہ رب العالمین نے بہت تعریف کی ہے۔ مختلف آیات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے کہیں پر نیند کے بارے میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے صرف دن ہی دن رکھیں، رات نہ آئے، تو ہے کوئی معبود ایسا، کوئی ایسی طاقت ہے جو رات کو لے کر آئے؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ یہ رات جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ رات سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دن اور رات کو بنایا، رات سکون کے لیے
اور دن کو کمانے کے لیے. تو اس کو اللہ نے کہا من رحمتہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کو رحمت قرار دیا. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بتائی، کہا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے رات میں تمہارا آرام کرنا. منامکم باللیل، تمہارا رات میں سو جانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. رات میں آرام کرنا اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے. ان نشانیوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے نیند کو کہیں رحمت کہا، کہیں اللہ کی قدرت کہا، کہیں پر امن و سکون کا ذریعہ بتایا، کہیں راحت کا ذریعہ بتایا. تو بے شمار آیات میں اللہ نے رات کی نیند کی بڑی تعریف کی ہے اور بہت ہی اس کے فوائد ذکر کیے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہمارا جو ماحول ہے. دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا رات میں عشاء کے بعد جاگنا منع ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، اللہ کے نبی عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے، عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ عشاء کے بعد تو ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے نوجوانوں کا، جبکہ نبی کی حدیث ہے کہ نبی عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے. دیکھیے، عشاء سے پہلے سونے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی دو وجوہات ہیں. اہل علم کہتے ہیں پہلی وجہ یہ، اگر کوئی بندہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں سو جائے ممکن ہے عشاء کی نماز اس کی چھوٹ جائے، یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے اگر کوئی اٹھ بھی جائے نماز میں عشاء کے لیے اٹھ بھی جائے پھر دوبارہ اس کو نیند جلدی نہیں آئے گی، کیونکہ ایک مرتبہ وہ نیند کر چکا ہے، پھر عشاء کے بعد فوراً اس کو نیند نہیں آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ عشاء سے پہلے سونا اچھی بات نہیں، عشاء کے بعد جاگنا اچھی بات نہیں، نبی نے منع کیا. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا یہ شیڈول تھا. حضرت اسود بن یزید النخعی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پورے دن بھر کا اور رات بھر کا لاحیہ عمل طلب کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت عائشہ نے پوری چیزیں آپ کی بتا دی کہ آپ دن میں کب کیا کرتے، رات میں کیا کرتے، پورا شیڈول جو ہے آپ کا بتا دیا. دیکھیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، وفی روایت احمد ولا سحر بعدها. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کبھی زندگی میں عشاء سے پہلے سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور عشاء کے بعد جاگتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. کبھی عشاء کے بعد آپ جاگتے نہیں تھے. ہاں، اگر کوئی امت کا کوئی اہم مسئلہ ہوتا آپ علیہ السلام کبھی ابو بکر صدیق کو، کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو بلا کر مشورہ کیا کرتے، امت کا مسئلہ ہوتا. ورنہ نبی عشاء سے پہلے کبھی نہیں سوتے اور عشاء کے بعد کبھی آپ نہیں جاگتے تھے، آپ سو جایا کرتے تھے. حضرت اسود بن یزید کو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان ینام اول اللیل ویحیی آخرہ، اللہ کے نبی رات کے 3 حصے کرتے، پوری رات کے 3 حصے کرتے اور پہلا حصہ ختم ہونے سے پہلے سو جاتے اور آخری حصے میں آپ بیدار ہوتے اور عبادت کیا کرتے تھے آخری حصے میں. تو دیکھیں، رات کے آپ علیہ السلام 3 حصے کرتے، سورج کے غروب ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک. اگر ہم آج کی تاریخ میں سورج 6 بجے کے وقت اگر غروب ہو رہا ہے، صبح 6 بجے کے وقت طلوع ہو رہا ہے، تو ان پورے گھنٹوں کو 12 گھنٹوں کو تقسیم کریں گے 3 حصوں میں. نبی 3 حصے کرتے رات کے. اب 3 حصوں میں پہلا حصہ 6 سے 10 بجے تک، دوسرا حصہ جو ہے 2 بجے تک. تو 4 گھنٹوں پر تقسیم کریں تو 10 بجنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تاریخ کا اگر کیلکولیٹ کر لیں تو 10 سے پہلے سو جاتے تھے. کانا ینام اول اللیل ویحیی آخرہ، 3 حصوں میں پہلے حصے میں آپ سو جاتے ہیں اور آخری حصے میں اٹھتے ہیں. اس کے بعد جو اگر کہتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کا کانت لو حاجت الی اہلی قضا حاجت ہو، کچھ ضروریات ہوتی ہے تو ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے فوراً آپ بڑی تیزی سے، صحابی رسول کہتے ہیں وثبا، بہت ہی اچھل کر آپ نکل جاتے نماز کے لیے. تو پہلا حصہ ختم ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام سو جاتے تھے. دیکھیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حصہ ختم کرتے، یعنی پہلے حصے کے آخر میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کبھی کبھار پڑھنے کی بات ہے. ہمیشہ عشاء کی نماز پہلا وقت ختم ہونے تک آپ تاخیر نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی شفق غائب ہو جاتی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَا بَيْنَ أَن يَغِيبَ الشَّفْقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، یعنی رات میں شفق زردی غائب ہونے کے بعد سے لے کر اول اللیل کے بیچ میں نماز پڑھتے ہیں. یعنی آج جس طرح ہم لوگ سرخی غائب ہو جائیں 7 ساڑھے 7 بجے کے بعد سے 10 بجے تک، تو اس کے بیچ میں پڑھتی ہے، نہیں کہ آخر میں پڑھتی ہے. اگر کبھی نبی تاخیر کرتے تو آخری وقت 10 بجے، ورنہ عام حالات میں پہلے وقت میں پڑھتے، جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 8 بجے، 8:15 بجے، 7:30، پونے 8 بجے جو ہے یہ اصل وقت تھا آپ کا. کبھی تاخیر کرتے تو آخری وقت 10 بجے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں تو نصف اللیل تک بھی وقت ہے، نصف اللیل تک عشاء کا وقت ہے، لیکن نبی پہلے وقت میں پڑھ لیتے، اور اگر تاخیر کرتے ہیں تو پہلے وقت کا آخری حصہ یعنی 10 بجے کے قریب. ایک روایت ہے، اور اس کے بعد جو صحابہ اکرام کے جاگنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. 10 بجے کے بعد جاگنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ بھی بالکل آخری لیمٹ ہے یہ، ورنہ اس سے پہلے سو جاتے. ایک مرتبہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے اندر تاخیر سے آئے، عشاء کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاخیر سے آئے. تو کہتے ہیں پہلا وقت ختم ہونے کے قریب تھا، ختم نہیں ہوا ابھی، ختم ہونے کے قریب تھا. حضرت عمر ابن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آواز دینے لگے، کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ نام النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، عورتیں سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء میں مصلیوں کے صحابہ اکرام کی گردنیں بھی جو ہے جھکنے لگتی نیند کی وجہ سے، نیند طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ اول وقت ہے ابھی جو ہے اول وقت ہے. تو یہاں پر یہ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عورتیں سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اللہ کے نبی باہر نکلے اور ایک جملہ آپ نے کہا ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم. کہتے ہیں کہ دیکھو نماز عشاء کا انتظار اس وقت پوری دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے. اس وقت تمہارے علاوہ پورے دنیا میں کوئی نماز عشاء کا انتظار نہیں کر رہا، یعنی اس سے پہلے نماز سے فارغ ہو جاتے تھے. یہ آخری حد اگر پڑھ لیں تو 10 بجے کے وقت، ورنہ اصل وقت وہی ہے جو ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عشاء سے پہلے آپ سوتے نہیں تھے، عشاء کے بعد آپ جاگتے نہیں تھے، اور عشاء کی نماز تاخیر بھی کرتے تو آخری وقت جو ہے 10 بجے. اس وقت دیکھیں بچے سو رہے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہے ہیں، سب لوگ سو جایا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ 10 بجے تو ہماری صبح شروع ہو جاتی ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات میں 11 بجے 12 بجے 1 بجے سے پہلے نہیں سوتے. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ بستروں پر جانے کے بعد جو ہے ہر ایک کا اپنا ایک موبائل ہے. بیوی کے پاس اپنا موبائل، شوہر کے پاس اپنا موبائل، بچوں کے پاس اپنا موبائل، دادا دادی نانا نانی کے پاس اپنا موبائل، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچہ ہو تو جب چلے جاتے ہیں بستروں پر سب کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے. اور جتنے سائٹس ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹیلی گرام ہو، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، جتنے سائٹس ہو سکتے ہیں، روزانہ بغیر زیارت کے ہمارے نوجوان نہیں سوتے. مکمل زیارت ہونے کے بعد جو ہے 12 بجے 1 بجے، افسوس کے بعد 2 بجے سو جاتے ہیں. جبکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ 10 بجے سے پہلے سو جانا چاہیے. یہ 10 جو ہے آخری حد ہے، اس سے پہلے انسان کو سو جانا چاہیے عشاء کے فوراً بعد. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. دیکھیے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. انسان جو تاخیر سے سوتا ہے، اطباء نے اس کے بہت سارے نقصانات بتائے، جس کے اندر ایک تو سائیکولوجیکل کئی پرابلم ہے. میٹابولزم سسٹم جو ہے انسان کا خراب ہو جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کئی ہارٹ ڈیزیز کا انسان شکار ہو جاتا ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں. بیماریوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے انسان. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے رات میں جاگنے کی وجہ سے، اور بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب و روز میں ملا کر جو ہے روزانہ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سویا کرتے، اس سے کم جو 6 گھنٹے کبھی 7 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے ہیں. تو رات میں آپ جلد سوتے ہیں اور صبح جلد اٹھتے ہیں. تو اس کے بہت سارے فائدے وہ بتاتے ہیں کہ انفع للبدن. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیند ہے وَهَذَا غَایَةُ صَلَاحِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
یہ رات کی نیند دل کی صحت کے لیے اچھی ہے. رات کی نیند دن کی صحت کے لیے، دل انسان کا دل اچھا ہوتا ہے. وللبدن انسان کے فزک کے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں، انسان کے ذہن کے لیے اچھی ہیں. یعنی فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، ہر اعتبار سے یہ رات کی نیند سب سے زیادہ مفید ہے. دن کی نیند یہ دن میں قیلولہ کرنا ہے، دن بھر سونا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سویا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو صبح بیدار ہوتے ہیں. اب دیکھیے رات میں جو نوجوان تاخیر سے سوتے ہیں، ظاہر بات ہے صبح تاخیر سے اٹھیں گے تو اس کے طبی نقصانات ہیں، اس کے مالی نقصانات ہیں، اس کے دینی نقصانات ہیں. طبی نقصانات میں یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. اور دوسری بات جو صبح نہیں اٹھتے ہیں تو جبکہ صبح کی جو تازی ہوا ہے انسان کے لیے سب سے مفید ہے. دیکھیے لوگ اطباء وہی کہتے ہیں ایئر کوالٹی جو ہمارے ماحول میں ایئر پولوشن ہے یہ ہر آدمی ہم سے واقف ہے. تو اطباء کا کہنا ہے کہ صبح سویرے جو واکنگ کرو. ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے، تنفس، نظام تنفس ہے، اس کے لیے سب سے مفید ہوا صبح کی ہوا ہے، تازی ہوا ہے. اب رات میں نوجوان سوتے نہیں ہیں اور صبح اٹھیں گے 10 بجے 11 بجے تو صبح کی ہوا سے محروم ہو گئے. اور صبح کی جو دھوپ ہے، آج ہر ایک کو شکایت ہے، 30 سال 35 سال کو نہیں پہنچے ہڈیاں کمزور ہو گئی، کیلشیم کی کمی ہے. اطباء ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے، وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہے، تو اس کے لیے جو سپلیمنٹری پرسکرپشن لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ دوائیں لو. جبکہ نیچرلی اللہ رب العالمین صبح کی دھوپ میں وہ چیزیں رکھ رہے ہیں. صبح کی دھوپ میں انسان کی ہڈیوں کے لیے مضبوطی ہے. اب انسان سویا ہوا ہے، نوجوان رات میں سو رہے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے اور صبح اٹھتے ہیں 12 بجے. صبح 12 بجے ہو رہی ہے تو نہ صبح کی تازی ہوا ہے اور نہ صبح کی جو ہے یہ مضبوطی ہے ہڈیوں کی. تو خیر یہ تو طبی چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے دینی نقصان ہے. سب سے بنیادی چیز دینی نقصان ہے. جو صبح رات میں تاخیر سے سوئے گا ظاہر بات ہے فجر میں بیدار نہیں ہوگا. فجر میں بیدار نہیں ہوا کتنی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا. صبح کی فجر کی سنت اللہ کے نبی نے کہا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فيها، کہا کہ صبح کی 2 رکعت جو ہے دنیا و ما فيها میں سے بہتر ہے. تو محروم ہو گئے نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جو بھی صبح نہ بیدار ہو تو یہ نقصان ہے کہ فجر کی سنتوں سے محروم ہوگا. دوسری چیز فجر کی نماز سے محروم ہوگا. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا من صلی الصبح فهو في ذمة اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیا وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے. اب دیکھیے ہماری شکوے شکایتیں ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تمام چیزیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ضمانت نہیں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہم نہیں ہیں. صبح کی نماز میں کتنی مصلیاں ہوتی ہیں، صبح کی نماز میں کتنی ہمارے صفیں ہوتی ہیں، جمعہ کے اندر کتنی ہوتی ہیں. کیا یہی جمعہ کے اندر جو نمازی ہیں وہ فجر میں شریک نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ فجر میں مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا صرف جمعہ ہی کے اندر وہ مسلمان ہیں، بقیہ دن وہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ فجر کی جماعت سے وہ محروم ہے. اور بے شمار فوائد ہیں. من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا 2 ٹھنڈی نمازی جس نے پڑھی ہے وہ سیدھی جنت میں داخل ہوگا. ایک روایت میں ہے لن یلج النار دخل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہا وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو طلوع شمس سے پہلے کی نماز پڑھے اور غروب شمس کی پہلے کی نماز پڑھے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ صبح کے فرشتے جو ہیں عصر میں بندوں کے پاس آتے ہیں اور عصر کے فرشتے صبح کے وقت جو اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. یہ جو ان لوگوں کا، یہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. کچھ فرشتے جو عصر میں آئے فجر میں اللہ کے پاس جاتے ہیں، جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں اللہ کے پاس جاتے ہیں. جب یہ جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے ان کو کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو بندے کہتے ہیں اگر نیک بندے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اے اللہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس سے نکلے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ اچھے بندوں کی علامت. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوتا ہوا ملا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے سو رہے تھے، جب ہم ان کے پاس سے نکلے تب بھی وہ سو رہے تھے. تو کیا جواب دیں گے؟ یعنی اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام جو ہے صرف سونے والوں میں لکھا جائے گا، نماز پڑھنے والوں میں نہیں، صرف سونے والوں میں. اور ظاہر بات ہے جو فجر میں سویا رہے گا عصر میں بھی وہ سو جائے گا، عموماً یہی ہوتا ہے. تو فجر کی نماز سے بندہ محروم ہو جائے گا. بے شمار فضیلتیں. دیکھیے
فجر کی نماز کی اتنی حدیثیں ہیں، صرف اگر ان حدیثوں کو بیان کیا جائے، اس کی شرح کی جائے، کئی خطبات، کئی جمعہ نکل جائیں گے. صرف فضیلت ہے، فجر کی نماز کی فضیلت، بے شمار فضیلت ہے. لیکن کہاں ہمارے نوجوان ہیں؟ کہاں نوجوان ہمارے نماز میں حاضر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے. حل کب ہوں گے؟ اللہ رب العالمین رات میں آخری آسمان پر آ کر کہتا ہے، ہائے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، ہائے کوئی مغفرت طلب کرے میں مغفرت کر دوں، کوئی پوچھے میں دوں. تو اللہ پوچھ رہا ہے، ہم لوگ پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور پریشان ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. حل کیسے ہوں گے؟ جو مسائل کو حل کرنے والا اس کے سامنے ہم مسائل رکھتے نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، فجر کی پابندی یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان رات میں جلد سو جائے. رات کی نیند سب سے مفید ہے. اب رات میں سوئیں گے نہیں، صبح بیدار نہیں ہوں گے. یہ بڑی نحوست ہے ایک طرح کی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا. ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لم يستيقظ حتى اصبح، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک بندہ رات میں سو گیا اور بیدار نہیں ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ نوجوان جو ہے مزے سے سویا ہوا ہے، شیطان پیشاب کر جا رہا ہے اور یہ بندہ سویا ہوا ہے. سورج طلوع ہو گیا اور یہ رات میں جو سویا ہے اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. تو کتنی بڑی نحوست ہے، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے یہ کہ روزانہ شیطان پیشاب کر چلا جائے کان کے اندر، اور ہمارے نوجوان سوئے رہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے. تو میرے بھائی، یہ دینی نقصان بھی ہے، طبی نقصان بھی ہے، اور مالی نقصان بھی ہے. دیکھیں، یہ صبح کا جو وقت ہے یہ مال کمانے کا وقت ہے. روزیاں تقسیم ہوتی ہے اس وقت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں تو برکت عطا فرما. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی. تو صبح کے وقت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا برکت کا وقت ہے، روزیاں تقسیم ہوتی ہے. حضرت صخر ابن وداع الغامدی ایک بڑے معروف تاجر تھے. ان کے بارے میں آتا ہے ان کو جو سکسیس، ان کو جو کامیابی تجارت میں ملی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے تجارتی کاروبار جو ہے سب فجر کی بات کیا کرتے، صبح کی بات کیا کرتے ہیں. اللہ نے بڑی تجارت میں برکت دی، بڑی برکت دی اللہ نے ان کی تجارت میں. آج ہمارے نوجوان فجر کے بعد سوئے رہتے ہیں. کہاں سے برکت آئے گی تجارتوں کے اندر؟ ہماری ملازمتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے بیوپار میں کہاں سے، کاروبار میں کہاں سے برکت آئے گی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں فجر کی نماز کے بعد سوئے ہوئے تھے. حضرت عباس نے دیکھ لیا، فوراً غصہ ہو گئے. کہا قم اتنام فی الساعۃ التي تقسم فی الارزاق. کہا اللہ، حضرت عباس بہت غصہ ہوئے. کہا کہ اٹھو، کیا ایسے وقت میں سو رہے ہو جب اللہ تعالیٰ روزیاں تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے یہ روزیوں کی تقسیم کا وقت ہے. اگر اس وقت سوئے رہیں تو انسان بڑے رزق سے محروم ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے نوجوان کاروبار ٹھنڈا ہے، بزنس ٹھنڈا ہے، تجارت ہی نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوگی؟ فجر کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں. دیکھیے آج غیروں کے حالات کیا ہیں. غیر جو ہے صبح اٹھ کر ایک معبود، باطل معبود کی عبادت، سورج کی پوجا کر، وہ لوگ پوجا کر جو ہے صبح سویرے 6 بجے شاپ کھول دیتے ہیں. صبح 6 بجے ان کی دکانیں کھل جاتی ہیں. اور ہمارے جو نوابزادے ہیں 9 بجے 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں اور 10 بجے اٹھ کر جو ہے اپنے شاپ کے پاس نکل جاتے ہیں. کہاں سے برکت آئے گی؟ یہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا غیروں نے اس کو اختیار کر لیا. صبح سورج کی پوجا کر 6 بجے وہ لوگ شاپ کھولتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، لیکن آج ہم اس سے دور ہیں، محروم ہیں، اور ہر معاملے میں ہم پیچھے ہیں. دینی معاملات میں پیچھے ہیں، دنیاوی معاملات میں پیچھے ہیں، صحت کے معاملات میں پیچھے ہیں، مال کے معاملات میں، ہر معاملات میں ہم پیچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، دوسروں نے اس کو اپنا لیا، وہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، بالخصوص نیند کے تعلق سے، اس نظام کو اپنائیں. یہ بڑا بہترین نظام ہے. رات میں سوئیں اور دن میں جاگیں. اگر اس کے نیچر کے خلاف ہم نے کیا تو یقیناً نیچر کے خلاف جو بھی جاتا ہے تو اس کا نقصان دینی طور پر بھی ہوتا ہے، دنیاوی طور پر بھی ہوتا ہے، اور طبی طور پر بھی ہوتا ہے. طبی طور پر بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے نیچر کے خلاف نہ جائیں، رات بھر سوئیں، اچھی نیند کریں، اور صبح میں جو ہے ظہر کے بعد جو ہے مختصر سا قیلولہ جو ہے، اللہ کے نبی نے کہا قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں قیلولہ کیا کرو.
اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی پابندی سے قیلولہ کیا کرتے. صحابہ کرام قیلولہ کیا کرتے نہیں، مختصر سی جو ہے نیند جو ہے پاور نیپ جس کو کہتے ہیں، دن کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیا کرتے. تو دن میں تھوڑا سا آرام کرے اور رات بھر جو ہے اچھی نیند لے. یہ صحت کا راز ہے، یہ صحت کا راز ہے، یہ دینداری کا راز ہے. اس کے اندر خیر بہت سارے فوائد ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ رات میں اچھی نیند کریں، عشاء کے بعد جو ہے بیکار گفتگو میں مصروف نہ رہیں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اور رات میں جو چیزیں ہوتی ہیں صرف گناہ کے کام ہوتے ہیں. رات میں چوری چکاری، زنا، بدماشی، فحاشی، بدکاری، تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف رات میں ہوتی ہیں. تو اس لیے انسان رات میں اگر جاگنا ہو تو صرف عبادت کے لیے جاگے، تعلیم کے لیے جاگے. اس کے علاوہ نیند اس کے لیے سب سے بہتر ہے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا سونا اب عبادت ہے. کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، میرا سونا بھی عبادت ہے. یعنی اگر رات میں سوئے اس نیت سے کہ میں صبح بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا تو یہ سونا بھی عبادت ہے. اس کے برعکس اگر بندہ جاگتا ہے تو وہ سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور یہ ہماری جو اسکرین، یہ موبائل کے ڈبے ہیں، عشاء کے فوراً بعد جو اس کو بند کر کر رکھ دینا چاہیے. انٹرنیٹ جو ہے عشاء کے فوراً بعد انٹرنیٹ آف کر کر بستر پر چلے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں چلا جاؤں گا بستر پر 5-10 منٹ نیوز دیکھوں گا سو جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کی جو ریز ہیں، اس کی جو یہ ریز ہیں، اس کی جو کشش ہے، یہ انسان کو سونے نہیں دے گی. انسان کو یہ موبائل سونے نہیں دے گا، اس کے اسکرین سونے نہیں دے گا. اس لیے بستر پر جانے سے پہلے موبائل کو سائلنٹ کر کر، انٹرنیٹ کو آف کر کر سو جائیں. چاہے جتنا اہم کام ہو، رات میں نہ آپ کسی کو فون کریں نہ کسی کا فون ریسیو کریں. اگر سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ عشاء کے بعد کسی کا فون ریسیو نہیں کرتے تو پھر آئندہ آپ کو فون نہیں کرے گا، اللہ کہ کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو الگ مسئلہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ عشاء کے بعد جلد سو جائے اور صبح فجر میں جلد سے جلد بیدار ہو. اس کے بہت سارے دینی، دنیاوی، علمی، طبی، ذہنی، ہر اعتبار سے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے صحت اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.